فرعون کی بیٹی کی باندی کا قصہ لکھا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر چکی تھی، فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کر رہی تھی۔ اب کنگا کرتے کرتے کیا ہوا کہ ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اب جب نیچے گر گئی تو کیا ہوا، جب اس نے کنگھی اٹھائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کنگھی کو اٹھایا۔ اب اس کی بیٹی نے سنا، فرعون کی بیٹی نے، تو فرعون کی بیٹی نے یوں کہا کہ یہ تم نے کیا پڑھا؟ کہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے، ہم ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کی بیٹی نے یوں کہا کہ تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی، کہ تمہارا باپ کیسا رب؟ اس باندی نے کہا تمہارا باپ کیسا رب؟ رب تو وہ ہے جو ساری کائنات کو پالتا ہے، اور رب تو وہ ہے جس نے زندگی ہمیں دی ہے، رب تو وہ ہے جو موت دے گا، رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پشچم میں چھپاتا ہے۔ اللہ کی صفت کا بیان اس نے فرعون کی بیٹی کے سامنے کیا، تو فرعون کی بیٹی کہاں برداشت کرتی تھی؟ فرعون نے تو دعویٰ کیا، قرآن نے بیان فرمایا، اس نے یوں کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو شیطان بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ شیطان نے یوں کہا کہ میں نے تو صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، آدم علیہ السلام کو تو میں شیطان بن گیا، تو نے تو رب ہونے کا انکار کر دیا، اور وہ اقرار کر دیا وہ بھی بڑا رب، اللہ تیرا کیا بنائیں گے، خود شیطان نے کہا۔ تو فرعون کی باندی کے بارے میں جب فرعون کو پتہ لگا تو فرعون نے باندی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اپنے سامنے کھڑا کیا، اپنے دربار میں سب کے سامنے کھڑا کیا، اور یوں کہا کہ تو مجھے رب نہیں مانتی، تو مجھے خدا نہیں مانتی۔ تو اس باندی نے یوں کہا کہ نہیں، تو کیسا خدا، تو کوئی خدا نہیں ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لا چکی ہوں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ تو فرعون نے سمجھایا کہ دین کو چھوڑ دے، اس دین میں تیرا نقصان ہے، تو اس نے بات نہیں مانی۔ تو فرعون نے کیا کیا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ 6 لاکھ بچوں کو قتل کر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے خبر دے دی کہ ایک لڑکا آئے گا جو تیری حکومت کو برباد کرے گا۔ تو کیا کیا کہ جو بچہ دنیا کے اندر آئے، بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسی بچے کو قتل کرا دے۔ کتنا بڑا ظالم ہوگا، 6 لاکھ بچوں کا قتل کرانے والا اب باندی کو کہہ رہا ہے کہ تو یا تو دین کو چھوڑ دے، نہیں تو تیرے بچیاں، اس کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک بڑی بیٹی تھی ایک گود کی بیٹی تھی، کہ تیری بیٹیوں کو آگ کے کڑھائی میں اور تجھے بھی تیل کے کڑھائی میں ڈال دیا جائے گا۔ باندی نے یوں کہا کہ تیرا جو جی چاہے وہ کر لے، میں دین کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ آج محترم خواتین، ہم سوچیں، آپ سوچیں کہ ہمارا ایمان پر کیا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے، ایمان کا کلمہ دیا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا جد و جہد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماں کی گود میں عطا فرما دیا، ہماری امی مسلمان، ہمارے ابو مسلمان، جب دنیا میں ہم آئے تو ہم بھی مسلمان۔ ایمان پر دیکھیں ہمارا کیا لگا ہے۔ اس باندی نے کہا جو تیرے جی میں آئے تو وہ کر لے۔ تو فرعون نے تیل کا کڑھایا منگایا، اور کڑھائی میں آگ لگائی گئی، اس میں تیل ڈالا گیا۔ اب بڑی بیٹی کو پکڑا، اب بڑی بیٹی چلا رہی ہے کہ امی بچا لو، امی بچا لو، کیونکہ بڑی بیٹی آگ کو بھی جانتی تھی، تیل کو بھی جانتی تھی، کڑھائی کو بھی جانتی تھی، جینے مرنے کو بھی جانتی تھی۔ اب ماں دیکھ رہی ہے، کیسی اس ماں کی محبت ہوگی اور کیسا اس ماں کا دل ہوگا۔ اب بیٹی کو پکڑا، اور پکڑ کر کے جب تیل کے کڑھائی میں ڈالا ہے تو کڑھائی میں گرتے ہی ماں کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ اب چوٹ لگتے ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً پردے ہٹا دیے۔ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے پردے پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ پردے ہٹائے، بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ بیٹی کی روح نکلتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ امی جان صبر کے دامن کو مت چھوڑنا، ابھی تھوڑی دیر میں ہم جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں، صبر کو مت چھوڑنا۔ تو ماں کا حوصلہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس باندی کے یعنی جماعوں پر مدد فرمائی کہ اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ تو فرعون نے کہا کہ دیکھ اب بات کو مان لے، تیری ایک بیٹی جا چکی ہے، دین کو چھوڑ دے، ایمان کے کلمے کو چھوڑ دے۔ اس نے یوں کہا کہ تیری سمجھ میں نہیں آتا،
تو جو چاہے مرضی وہ کر لے، میں ایمان کو چھوڑنے والی نہیں۔ تو اس کی دودھ پیتی بچی تھی، اسے گود میں سے اسے لیا۔ اسے لینے کے بعد میں جلاد جب تیل کی طرف لے جانے لگے، کڑھائی کی طرف لے جانے لگے، تو سوچے آپ ذرا کیسی ماں ہوگی وہ۔ ہمارے بچے کو اگر کوئی ایک چانٹا مار دے، ہمارا بچہ رو پڑے، تو ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس باندی کے دل پر کیا گزر رہی ہو۔ دودھ پیتی بچی جو کڑھائی کو بھی نہیں جانتی، جو تیل کو بھی نہیں جانتی، اور جو جینے مرنے کو بھی نہیں جانتی، اسے کیا پتا بیچاری کو تیرے ساتھ اب تھوڑی دیر میں کیا ہونے والا ہے۔ اس کی اس بیٹی کو تیل کے کڑھائی کے پاس لے جا کر کے پھر فرعون نے کہا کہ اب بھی دین کو چھوڑ دے۔ اس باندی نے پھر یوں ہی کہا، وہ جمی رہی۔ اب اس بیٹی کو بھی جب کڑھائی میں ڈالا گیا تو وہ برداشت نہ کر سکی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی روح کو دکھایا۔ وہ چھوٹی سی ننھی بچی کی بھی روح نکلتی ہوئی امی کو دعوت دیتی ہوئی جا رہی ہے کہ امی جان آپ صبر کے دامن کو مت چھوڑنا، تھوڑی دیر میں جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ اب باندی کا نمبر آیا تو باندی نے یوں کہا کہ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن فرعون میری ایک درخواست ہے، میری درخواست یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میں ہم تینوں کی ہڈیوں کو ایک قبرستان میں دفن کر دینا۔ سوچے ذرا ہمارا کیا لگا دین پر، ایمان پر ہمارا کیا لگا۔ اس باندی نے اپنی بھی قربانی دے دی۔ اپنی قربانی دینے کے بعد میں ان تینوں کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو ہدایت دے دی۔ فرعون کی بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس سارے واقعے کو دیکھ رہی تھی، تو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی کیسی بھی ماں ہو اور کتنی بھی ظالم ماں کیوں نہ ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے سامنے اس کی اولاد کو مارا جائے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آسیہ حضرت آسیہ بن گئی۔ آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے، وقت گزر گیا، تینوں کی ہڈیوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا گیا، اور وقت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ بڑی اچھی خوشبو آئی، ایسی خوشبو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے وہ خوشبو نہیں سونگی تھی۔ فوراً حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، اے جبرائیل یہ خوشبو کیسی؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی باندی کی قبر ہے، یہاں فرعون کی بیٹی کی باندی کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ ہوا تھا، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایمان پر لگایا، تو ایمان پر لگانے کے بعد میں ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو محترم خواتین سوچے اس بات کو کہ ایمان کا کلمہ اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، اس ایمان کے کلمے پر ہمارا کیا لگا، اس دین پر ہمارا کیا لگا؟ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کلمے کو پڑھنے پر کتنی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں، کتنی قربانیاں عورتوں نے دی ہے۔ حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا، اب جب اسے پتہ لگا کہ آسیہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ بھی سب و شتم کیے اور اس کے ساتھ میں بھی زیادتی کی، یہاں تک کہ حضرت آسیہ بھی شہید کر دی گئی، آپ کو بھی آگ میں جلا دیا گیا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہے فرعون کی بیوی، لیکن مقام کیا ملا؟ کہ مقام یہ ملا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب موت کے قریب تھی، انتقال ہونے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی سوکن سے جا کر میرا سلام کہنا، اللہ کے یہاں چلی جاؤ گی تو اپنی سوکن سے جا کر میرا سلام کہنا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، تو ماں خدیجہ نے فوراً پوچھا کہ جی آپ نے تو نکاح ہی نہیں کیا، کون سوکن، میری کون سوکن؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیہ ملے گی تمہیں، اور آسیہ فرعون کی بیوی، اسے سلام کہنا، اللہ تعالیٰ جنت میں میرا اس سے نکاح کریں گے، وہ میری بیوی بن کر رہے گی۔ تو فرعون کی بیوی ہے، بات کو مان لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ نبی کی بیوی جنت میں بن کر کے رہے گی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نبی کے ساتھ میں رہنے والی ہے، بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں غرق کر دیا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے مرد لگے ہوئے ہیں دین کی محنت میں، ان کا کرتے کا پلو پکڑیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔
सीरत उठा करके देखें आप, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, 2 बीवियां थी आपकी, एक बीवी ने दीन की वास्ते मदद करी और दीन में साथ दिया, दूसरी बीवी ने बात को नहीं माना और मजाक उड़ाया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम के साथ में रहने वाली, नबी के साथ में रहने वाली, लेकिन बात को नहीं माना तो अल्लाह ताला ने क्या किया, नाकाम कर दिया। और दूसरी तरफ फिरौन की बीवी है, किसकी बीवी है, जिसने 6 लाख बच्चे कत्ल कराए, जिसने बांदी के ऊपर ये जुल्म किया और जिसने खुद अपनी बीवी पर ये जुल्म किया। अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया कि ईमान पर जब कुर्बानी दी और ईमान के कलमे पर कुर्बानी दी तो अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया कि जन्नत में हमारे नबी की बीवी बनेगी। तो मोहतरम ख्वातीन, इसलिए जमा किया जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने काम को समझें और अपनी आखिरत को समझें। सोचे तो जरा कि एक वक्त ही आएगा कि हमें कब्र के गड्ढे में डाल दिया जाएगा, हमें हमारे ऊपर तख्ते रख करके मिट्टी डाल दी जाएगी, तने तनहा हम कब्र में पड़े रहेंगे, उस वक्त में मेरा क्या बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। सहाबा कब्र को जब याद करते थे तो बहुत रोते थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कब्र को जब याद करती थी बहुत रोती थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कब्र को याद करते इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। वो आखिरत के आशिक थे, वो जन्नत के आशिक थे, वो जन्नत के सारे निज़ाम को जानते थे और जन्नत के अंदर जो नेमतें मिलती है उन पर ईमान ला चुके थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के जिंदगी के हालात को देखें और दुनिया से जाने के हालात को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो जाने से पहले क्या हुआ कि हजरत फातिमा जब पता लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह के गए, ये कह के गए कि बेटी मेरे जाने के बाद में सबसे पहले मेरे पास तुम ही आओगी, सबसे पहले तुम ही आओगी मेरे पास, तुमसे ही मेरी मुलाकात होगी। और हजरत फातिमा की जिंदगी कैसी थी, खुद हाथ से चक्की चलाया करती थी और खुद दूर दूर से कई किलोमीटर से पानी भर के लाया करती थी। किसकी बेटी है? 2 जहां के बादशाह की बेटी है, जिनके सदके तुफैल में सारा निजाम बना, जिनके सदके तुफैल में पानी बना, जिनके सदके तुफैल में वो चक्की बनी और जिनके सदके तुफैल में सारी दुनिया बनी, उनके सदके तुफैल में जो सारी दुनिया बनी, उनकी बेटी का हाल क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को लेकर के गए हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर मुलाकात करने के लिए। इमरान रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, वो भी साथ में थे। जाके दस्तक दी, बेटी ने इजाज़त दे दी अंदर आने की, तो अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया कि बेटी मेरे साथ फला सहाबी है, पर्दा कर लो। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने यूं कहा, जे अब्बा हुजूर मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं पर्दा कर लूँ, मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं पर्दे में बैठ जाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन से चादर उतारी और चादर उतार करके वो अंदर दी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पर्दा किया। अब पर्दा करने के बाद में जब अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अपनी बेटी के हालात को जब देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू आ गए, आप रोने लगे। वो अल्लाह का नबी जो ताइफ में पत्थर खाने के बाद में एक आंसू आंख से नहीं निकाला, वो अल्लाह के नबी जिनकी कमर पर ऊंट की ओझड़ी रखी गई, एक आंसू आंख से नहीं निकाला, आज अपनी इस बेटी की हालत को देख करके रो रहे हैं। उनका लगा था दीन पर, उनका लगा था ईमान के सीखने पर और इस उम्मत को सिखाने पर, इस उम्मत के वास्ते ऐसी ऐसी कुर्बानियां उन्हें दी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मेहर का वाक़या, वो किस्सा मशहूर है। हमें और आपको कैसे दुआओं में उन्होंने याद किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आकर के खबर दे रहे हैं कि बेटी तेरा निकाह अली से होगा, और बैठ कर के मामला तय कर रहे हैं कि बेटी महर की रकम तय कर लेते हैं, क्योंकि अली भी गरीब है, तुम भी गरीब हो, मैं भी गरीब हूं, महर की रकम तय कर लें। हजरत फातिमा से यूं कहा कि तेरा महर 10 दिरहम रहेगा। हजरत फातिमा ने इनकार कर दिया कि जी अब्बा हुजूर आपकी बात तो सही है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। क्या हजरत फातिमा की फिक्र होगी कि मेरी बेटी और आज महर पैसों के मामले में इनकार कर रही है। तो अल्लाह के नबी ने दिरहम बढ़ा दिए कि बेटी चलो 20 दिरहम रहेगा तुम्हारा महर। हजरत फातिमा ने उसे भी मंजूर नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 दिरहम तक कह दिया। यहाँ तक अल्लाह के नबी ने कह दिया कि बेटी जो मेरे पास में है वो सारा का सारा मैं
علی کو دے دوں گا اور علی تجھے دے دے گا, اب تو خوش ہو جا. حضرت فاطمہ رونے لگی اور انکار کر دیا کہ اے اللہ کے نبی, جی ابا حضور مجھے یہ منظور نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو کر کے اٹھ کر کے چل دیے. تھوڑی دیر پہلے یعنی خوش ہوتے ہوئے آئے تھے گھر میں, غمگین ہو کر کے چل دیے. اب غمگین ہو کر کے جب کھڑے ہوئے ہیں, چلے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل نے آ کر کے کہا, اے اللہ کے نبی, اللہ نے ساری گفتگو سنی ہے, باپ بیٹی کی ساری بات چیت اللہ نے سنی ہے, اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ خوشخبری دو حضرت فاطمہ کو. اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں حضرت فاطمہ کے مہر میں طے کر دی. اللہ تعالیٰ 8 جنتیں دے گا حضرت فاطمہ کو, حضرت فاطمہ کے مہر کے بدلے میں. اللہ کے نبی خوش ہوتے ہوئے آئے اور آ کر کے یوں کہا, بیٹی فاطمہ خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے مہر کے بدلے میں 8 جنتیں طے کی ہیں. حضرت فاطمہ رونے لگی اور اپنے ابا سے چپٹ کر کے یوں کہا, اے ابا حضور کب تک مجھ سے مذاق ہوتا رہے گا, آپ درم پر درم بڑھا رہے ہیں. حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ 8 جنتوں کا فیصلہ سنا رہے ہیں, مجھے میرا وہ مہر کیوں نہیں دیا جاتا جو میں نے رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگا ہے. اب یہ سننا تھا. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ تو معاملہ بندی کا اور اللہ کا ہے, یہ معاملہ تو بندی کا ہے اور اس کے اللہ کا ہے. حضرت جبرائیل واپس گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں ایک چمڑے کا ٹکڑا لے کر کے آئے. اس چمڑے کے ٹکڑے پر سونے کی روشنائی سے چمکتے ہوئے پانی سے کچھ لکھا ہوا تھا. لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ